دوستوں، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، جسے پڑھتے ساتھ ہی بیماروں کو شفا نصیب ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی رحمتیں برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج اگر کوئی اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر دکھوانا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی نسلوں کو شاد و آباد دیکھنا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، تو آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کرانے کا دن ہے۔ پیر کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو شام ہونے سے پہلے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے وظائف کیے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، لیکن پھر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ صرف ایک دن کا عمل ہے اور ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ آج جس کو لگتا ہے کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو مایوس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، بے بس مجبور ہو چکے ہیں، تو ایک بار آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا بھی مانگیں گے، جیسا بھی مانگیں گے، رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں، ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں موجود بچہ بچہ ارب پتی ہو جاتا ہے۔ آج اس مبارک و بابرکت مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنا سویا ہوا نصیب جگانا چاہتے ہیں، اپنے راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹانا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن اگر کوئی فقیر، سڑک پر مانگنے والا بھکاری بھی اس عمل کو کر لیتا ہے تو وہ راتوں رات امیر و کبیر ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل آج آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ اللہ والوں، توجہ کیجئے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کا ایک ایک منٹ آج بہت قیمتی ہے۔ اس خاص ویڈیو، اس خاص عمل کو بہت دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ نے ویڈیو کو اسکپ کیا یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی بھی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ماہ رجب کی 19 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے اور بہت ہی خاص عمل ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکان پر گاہک تک نہیں آتے، جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کوئی بھی ایسا موجود ہے جو مہنگائی کے دور میں تنگ آ چکا ہے، جس کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو آج ایک بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ نام رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا ایک رات میں امیر و کبیر ہو جاتا ہے، ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے، راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس نام کا مطلب ہے کہ اے بہت زیادہ دینے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن اپنی مجبوریاں، لاچاریاں، بے بسی، تنگ دستی کو ذہن میں رکھ کر رب کریم کا یہ صفاتی نام پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین پورے سال کے دن پھیر دیتے ہیں، پورے سال کا رزق اور دولت اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس کی زندگی میں اس طریقے سے نصیب تبدیل ہوتا ہے کہ وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، آج آپ کا نصیب آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرما دے گا۔ اللہ والوں، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے معاملات کتنے مرضی خراب ہو چکے ہیں،
آپ تباہی کے دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ تو آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن ان خاص اعمال، ان خاص وظائف کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار کر کے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد دولت کا سمندر آ جائے گا۔ آپ کے مقدر میں یقین کریں، اس طرح سے رزق لکھ دیا جائے گا، آپ لوگ خود حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس رب سے مانگا کرو۔ آج کے دور میں ہماری ناکامی اور تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج اگر ہمارے گھر میں پانی یا بجلی کا بل بھی زیادہ آئے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ رب کی ذات فرماتی ہے وہ بندہ خود میرا محتاج ہے، تو ان کے پاس ادھار مانگنے جا رہا ہے، تو میری بارگاہ میں آج سر بس سجود ہو، مجھ سے مانگ، میں دوں گا، میں عطا کروں گا۔ میں مسبب الاسباب ہوں، میری صفت ہے مسبب الاسباب، میری صفت ہے یا رزاق، میری صفت ہے یا وہاب، میری صفت ہے یا جبار، میری صفت ہے یا غفار۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے اللہ پاک کے صفاتی ناموں کو فراموش کرا ہوا ہے، ہم لوگوں نے اللہ پاک کی قدرتوں کو فراموش کرا ہوا ہے، ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو پریکٹیکل گزارنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ والوں، پہلے کے دور والے کامیاب کیوں تھے؟ وہ پریکٹیکل زندگی نہیں گزارتے تھے، وہ توکل والی زندگی گزارتے تھے۔ ہم لوگوں کی زندگی پریکٹیکل ہو گئی ہے، ہم لوگ توکل کرنا بھول گئے، ہم لوگ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ اور کوئی بندہ اگر رب کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کے دوست احباب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو اپنی ہی دہانوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ والوں، رب کے آگے جھک جاؤ، رب دے گا، وہ دے گا، ضرور دے گا، تھوڑا وقت لگے گا لیکن دے گا ضرور۔ میں یقین کرے، خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں، رب ہر دعا کو قبول کرتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے، بس وہ فوری عطا یوں نہیں کرتا، کیونکہ بعض اوقات کامیابی بھی ہمارے لیے کینسر بن جاتی ہے۔ بعض لوگ، میں نے کتنے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، کامیاب ہونے کے بعد ان لوگوں میں گھمنڈ آ جاتا ہے، ان میں عقل آ جاتی ہے۔ اللہ والوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جہنم کے ایندھن بن جاتے ہیں، کیونکہ جو بندے کے اندر میں ہوگی، جو بندہ تکبر کرے گا، رب کو تکبر پسند نہیں ہے، رب دوبارہ زمین پہ لا کر پٹکتا ہے، رب دوبارہ ذلیل و رسوا کرتا ہے، لیکن جو عاجزی کرتا ہے، جو انکساری کرتا ہے، رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے، رب کے بندوں کی بے لوث ہو کے خدمت کرتا ہے، رب کے بندوں کی بے لوث ہو کے مدد کرتا ہے، اللہ پاک پھر اس کو نوازتے ہیں، اس کو وہاں سے نوازتے ہیں، اس کا گمان نہیں ہوتا، اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ پاک بار بار اس کو عمرے کے لیے بلاتے ہیں، بار بار اس کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھاتے ہیں۔ اللہ والوں، بات صرف یہی توکل کی بات ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے کی بات ہے، اہل بیت کی عزت کرنے کی بات ہے، ان کا احترام کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام کو جو ان کا مقام تھا، جو ان کا مرتبہ تھا، اس کے مطابق ماننے کی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، عمر فاروق کو نہیں مانتے، بھائی آئیڈیل ہے یہ ہمارے، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر اگر کوئی مانے، ان کو مانے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں، اہل بیت کا نام فوراً سے دو، اہل بیت کا نام لیتے ہو تو فوراً سے صحابہ کرام کا نام لو۔ اللہ والوں، تفرقوں کے چکر میں نہیں پڑا کریں۔ میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا ہوں، جو تفرقوں کے چکر میں پڑتا ہے، یقین کریں نبی پاک اس سے منہ پھیر لیں گے۔ واضح قرآن کی آیت ہے، اور تم رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے بازی نہیں کرو۔ کتنی احادیث ایسی ہیں جن کے اندر نبی پاک نے فرمایا کہ تفرقے بازی نہیں کرو۔ جس نے تفرقے بازی کری، جس نے تفرقے کو پھیلایا، تفرقے کو پرموٹ کرا، میرا اس سے کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، ہم لوگ تفرقے بازی کے بغیر ہماری بات ہی مکمل نہیں ہوتی۔ میں جب کسی کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، بتا دو بھائی مسلمان ہو، نہیں وہ بتائیں سنی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، وہابی ہیں، کون ہیں بتائیں، اہل تشیع ہیں، وہ بھائی مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، بھائی یہی میرا لقب ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ ادھر جاتا نہ ادھر جاتا، میں مسلمان ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ تو اللہ والوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنا سیکھو، روزانہ کم سے کم 70 بار اپنے آپ کو مسلمان کہا کرو، تاکہ جب قبر میں جاؤ اور قبر میں یہ سوالوں کے ماں دینوں کا، تو یہ نہیں بولے کہ میں بریلوی ہوں، یہ نہیں بولے میں دیوبندی ہوں، یہ نہیں بولے، یہ بولے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، اور یقین کریں یہ بھی احادیث میں آپ کو فرمان دکھا دوں گا، اس میں فرمان میں یہ موجود ہے کہ جو لوگ تفرقے بازی کرتے ہیں، قبر میں ان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، وہ بولنا کچھ چاہیں گے، نکلے گا ان کے منہ سے کچھ، کیونکہ ہم نے ساری زندگی اپنی ہم نے بریلوی دیوبندی کرتے ہی گزار دی۔
اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کا جو مہینہ ہے بڑا بابرکت مہینہ ہے، کیونکہ رب کریم ہمارے اوپر انعامات تو فرماتے ہیں، رب کریم ہماری مدد کے لیے بہترین بندوبست تو فرماتے ہیں۔ تو آج آپ لوگوں نے ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اور خدا را اس وظیفے کو کر لو اور تفرقے بازی میں نہیں پڑنا۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، لاس اینجلس کا حال دیکھ لو کیا ہو گیا، رب کا عذاب شروع ہو چکا ہے، رب کسی کو نہیں چھوڑے گا، جتنے فتنے باز ہیں سب لپیٹے میں آئیں گے۔ آپ ملک کا حال دیکھ لیں، انڈیا میں کیا حال ہے آپ دیکھ لیں، کیا صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال دیکھ لیں، کیا تباہی نہیں ہوئی، آذربائیجان میں زلزلہ آ گیا، آپ دیکھ لیں، چائنا میں آدھا لاک ڈاؤن لگ چکا ہے، آدھا ملک بند ہو چکا ہے، آدھے سے زیادہ ملک بند ہو گیا۔ دیکھیں یہ سب کیا ہے، یہ رب کا عذاب ہے، رب کی لاٹھی اب بول پڑی ہے، رب خود آ گیا ہے بدلہ لینے کے لیے، اور رب چھوڑے گا نہیں، رب بخشے گا نہیں، رب ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کتنے علامہ ملانا یہ بات بول رہے ہیں کہ جو لاس اینجلس میں آگ لگی ہے اس میں آپ لوگ خوشی نہیں مناؤ، اس میں آپ لوگ خوشی نہیں کرو، اس سے عبرت حاصل کرو۔ بھائی عبرت حاصل کیوں کریں اس سے، جب ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے غزہ اور فلسطین میں کیا کچھ نہیں کرا، اپنے آپ کو سپر پاور بولتے تھے نا، اب بجھا لو اپنی آگ، سپر پاور ہونا تو آگ بجھا لو، کیوں نہیں بجھا پا رہے اپنی آگ؟ ایک طرف آگ کا زلزلہ آیا ہوا ہے، طوفان آیا ہوا ہے، ایک طرف برف کا طوفان آیا ہوا ہے، کس طریقے سے آگ بجھاؤ گے؟ بھائی رب کا غضب ہے، تمہارے بڑے بول، تم نے کہا تھا میں غزہ کو جہنم بنا دوں گا، تم نے کہا تھا فلسطین کو جہنم بنا دوں گا، اللہ پاک نے تمہارے ہی ملک کو جہنم بنا دیا۔ جو لاس اینجلس سب سے اچھا مانا صفائی کے نمبر، جو دوسرا نمبر تھا اس کا واشنگٹن ڈی سی کے بعد اس کا نمبر آتا تھا، سوچے اللہ پاک نے کیا کر دیا۔ تو بات وہی ہے، رب کو چیلنج نہیں کرو، رب کے عذاب کو چیلنج نہیں کرو، رب کا عذاب آیا ہے، اللہ والو رب سے پناہ مانگو، رب سے پناہ مانگو، اور ان سے عبرت حاصل کرنی تو چاہیے ہمیں، عبرت حاصل کریں لیکن خوشیاں بھی تو منائیں گے نا، کیونکہ انہوں نے کتنا قتل و غارت کرا ہے، خود سوچیں، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ماہ رجب کی جو 19 تاریخ ہے، دیکھیں دیکھتے دیکھتے یہ مہینہ بھی گزرتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی دیکھیں اللہ والوں یہ مہینہ گزرنے والا ہے، تو بچے کتنے دن ہیں؟ 10-11 دن بچے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ بیج بونے کا ہے، اور ابھی بہت مقدس رات آنے والی ہے 27ویں شب کی، جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ تو آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 19 تاریخ پیر کے دن یہ خاص عمل لازمی کرنا ہے، کیونکہ دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں کرنا کیا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، ہر بندہ کسی دوسری پریشانی میں گرفتار ہے، کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی اپنی بہنوں کے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، کوئی اپنی والدہ کی پریشانی کی وجہ سے کہ ماں کو کوئی تکلیف ہے، یا پھر اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایسی بیماری آ گئی ہے جس کا علاج بہت مہنگا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھے سے اچھے اسپتال میں اپنی ماں کا علاج کراؤں، لیکن اتنے لاکھوں روپے آئیں گے کہاں سے؟ تو اللہ والو رب کی ذات سے نا امید نہ ہو، رب مسبب الاسباب ہے، وہ بہترین اسباب پیدا کرتا ہے، وہ بیماری دیتا ہے تو وہ شفا بھی دیتا ہے۔ اگر میرا رب شافی نہ ہوتا تو اللہ والو اس دنیا میں سوچے کیا ہو رہا ہوتا۔ تو آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کر جو بھی ہے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب اللہ والوں آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना शुरू करना है और एंड तक यानी बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आखिर में आमीन भी कहेंगे, और पूरी सूरत जैसे मैंने तिलावत करी इसी तरह से आपने 10 बार पढ़ना है। यानी अभी जो मैंने आपके आगे सूरतुल फातिहा को तिलावत करी बिस्मिल्लाह के साथ, ये पूरी 1 बार हुई। इस तरीके से आपने 10 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने पढ़ना है, और आप लोगों ने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा को पढ़ना है। कोशिश करिएगा अपने साथ पानी का गिलास भी रखें, और जब आप लोग 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ लें तो उस पानी पे आपने दम भी जरूर करना है, क्योंकि जो पानी पे दम करेंगे तो आप लोग जब उस पानी को पिएंगे आपके अंदर अगर कोई जादू जिन्नात के असरात है वो खत्म हो जाएंगे। आप लोग परेशान हाल हैं, परेशानी बहुत ज्यादा उरूज पे जा चुकी है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इंशाअल्लाह उस पानी को जब आप पिएंगे तो उसके जो असरात हैं आपकी बॉडी पर वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, पानी पर दम करने का मकसद क्या होता है कि आपके जिस्म में कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो उस परेशानी की वजह से या तो आपके दिमाग को इफेक्ट करेंगे या फिर आपके दिल को इफेक्ट करेंगे। इस तरीके से टेंशन जो जमा होती है, तो अल्लाह वालों जब आप पानी को पिएंगे तो जिस्म के रेशे रेशे से वो तमाम बीमारी अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस कलाम पाक की बरकत से, इस सूरत की बरकत से वो हर बीमारी, हर परेशानी चीखें मारती हुई जिस्म से बाहर निकल जाएगी। अल्लाह वालों, सूरतुल फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है। सूरतुल फातिहा वो खास सूरत है जिसको कुरान पाक की सबसे पहली सूरत होने का एजाज हासिल है, और ये वो सूरत है जिसकी नजीर ना ही कुरान पाक के दूसरी किसी और सूरत के अंदर मौजूद है, ना तौरात, जबूर, इंजील के अंदर मौजूद है। और जब सूरतुल फातिहा नाजिल हुई, शैतान चीख मार के रोया था कि मैं आज तबाह हो गया और बर्बाद हो गया, क्योंकि ये जो सूरत है ये उम्मत मोहम्मदी का खासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत बड़ा एहसान उम्मत मोहम्मदी के ऊपर करा कि सूरतुल फातिहा अता फरमा दी। ये ऐसी नूर वाली सूरत है कि जो बंदे भी इसके वज़ाइफ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि कितनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ये वजीफे बहुत खास है, अल्लाह वालों के बताए हुए हैं, कोई बने बनाए अमल नहीं है। आपने सिर्फ 10 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है, और पढ़ते दौरान जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, जैसा मांगेंगे, रब की जात गैबी खजानों से अता फरमाएगी। 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने से अगर आपकी हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। आपने 10 बार सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब्बे करीम के एक नाम का वजीफा है, जिसे या ज़ल जलाली वल इकराम कहा जाता है। जो लोग इज्जत चाहते हैं, वकार चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, शुगर चाहते हैं, जिंदगी के हर मकसद में कामयाबी चाहते हैं, वो या ज़ल जलाली वल इकराम को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बे करीम का ये एक ऐसा जलाली इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम की रहमतों, बरकतों से माला माल हो जाता है। या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने से रब की रहमत अपनी जलाल में आ जाती है, फिर मांगने वालों की हर हाजत पूरी हो जाती है। बंदा जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, रब की ज़ात गैबी खजानों से अता फरमाती है। अल्लाह वालों, या ज़ल जलाली वल इकराम को आप लोगों ने सिर्फ 41 बार पढ़ना है। रब की ज़ात इंशाअल्लाह 41 बार पढ़ते ही पहाड़ जितना अगर रुकावटें भी होंगी, बंदिशें भी होंगी, सब तोड़ देगी। आज हमारे रास्ते में कोई रुकावट आती है, कोई परेशानी और मुसीबत आती है, तो हम सबसे पहले जाली पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उनके चक्करों में पड़ते हैं, बड़े बड़े नजराने पेश करते हैं। हम सबसे पहले लोगों के ताने सुनते हैं, उनको ठुकराते हैं, और जब कहीं से कोई मदद नहीं आती फिर हमें एहसास होता है कि अब रब्बे करीम के सामने मांगा जाए। अल्लाह वालों, जब दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत, कोई भी रुकावट आ जाए, आपने अपनी मुश्किल वक्त से निजात के लिए या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। आपने या ज़ल जलाली वल इकराम को सिर्फ 41 बार 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ना है,
اور جب جب آپ کی زبان حال سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ یا ذل جلالی والاکرام صرف 41 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کو ملے گا۔ رب کی ذات غیب سے نوازے گی، اور اتنا نوازے گی کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو محبت، عقیدت اور پرسکون نیت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ جب کبھی کوئی شخص رب کعبہ کو رب کے ناموں سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے ناموں کے فضیلت اور برکت سے ایسا کرم کرتی ہے، ایسا نوازتی ہے، ایسی مشکلات کا خاتمہ فرماتی ہے، ایسی آسانیاں فرماتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ راستے کہاں سے بن رہے ہیں۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 41 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے اس دوران کسی سے بات اگر کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو وظائف ہوتے ہیں یہ رحمت والے وظائف ہوتے ہیں۔ ان وظیفوں کو تنہائی میں بیٹھ کر کرنا پڑتا ہے۔ ان وظیفوں کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب بندہ ان وظائف کو پڑھتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جھولیاں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ آج دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ہر چیز سے فارغ ہونے کے بعد اس عمل کو اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے کریں، رات کے وقت کریں، صبح کے وقت کریں، جب بھی کریں گے انشاءاللہ ان وظیفوں کے آپ کو بہترین رزلٹس ملیں گے، آپ کو بہترین طریقے سے ان کے رزلٹس ملیں گے۔ یہ ایسے خاص اور مستند وظیفے ہیں۔ اب اللہ والو، آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو پڑھ لیا، ایک بات ذہن میں رکھیں گے، آپ لوگ استغفار بھی پہلے، اس عمل سے پہلے استغفار بھی کریں گے، کیونکہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا، کیونکہ بعض اوقات انسان کی سب سے بڑی کوتاہی، انسان اپنی غلطی کی وجہ سے گناہوں کی پکڑ میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا ایسا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے رب کی پکڑ میں چلے گئے، اور ہم لوگ ایک بڑا ہی خطرناک الفاظ بھی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ پریشانی کہاں سے آئی، پتہ نہیں میں نے ایسا کیا کرا تھا، پتہ نہیں کا الفاظ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ ہاں میری غلطی کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ میری کوتاہی تھی، یہ میرے گناہ کی پکڑ تھی، پھر سجدہ ریز ہو کے دعا کریں میرے رب سے، میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میرے بنے بنائے کام بگڑ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے اس گناہ کو معاف کر دے جو میری شادی کی رکاوٹ میں آ رہا ہے، جو میری اور میری ماں کے درمیان جو ہے خلش پیدا کر رہا ہے، ایسے گناہ کو بخش دے، جو ایسے گناہوں کو بخش دے جو گناہ میرے رزق کو کم کر رہا ہے۔ اللہ والو، ہمیں مانگنا بھی تو نہیں آتا، دعا بھی جلد بازی میں کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، میں اپنی تقریباً ویڈیوز میں طریقہ کار بتاتا ہوں کہ رزق کی تنگی ہو، وظیفہ پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا اس طریقے سے کرا کرو کہ میرے مولا میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس گناہ کی وجہ سے میری جو حلال رزق ہے مجھ پہ تنگ ہو رہا ہے، مجھ پر پریشانیاں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اس طریقے سے جو آپ کے معاملات ہیں اس کا ذکر کریں، اس گناہ کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ میں بارہا آپ کو اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں اس بات پر عمل کیوں نہیں کرتے۔ دعا دیکھیں مومن کا ہتھیار ہے، میں بارہا یہ حدیث آپ کے آگے بیان کرتا ہوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کا استعمال کریں، بہترین انداز میں استعمال کریں۔ اللہ والو، استغفر اللہ کی یہ خاص تسبیح بھی بہت خاص ہے۔ روزانہ اگر آپ لوگ کم سے کم 70 بار یا 100 بار استغفر اللہ پڑھنا شروع کریں تو ویسے ہی آپ کے بہت سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ اب اللہ والو، آپ نے یا ذل جلال والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہے، اور یہ نام ذرا لکھ لیں اپنے پاس، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے۔ آپ نے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف 11 بار ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، چاروں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہوا، پھر دوبارہ ایسے پڑھیں گے یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا اللہ، اس کو آپ نے ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 11 بار
ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی یہ بڑی ہی بابرکت سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورت کو دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے آخر میں سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والوں 7 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھوڑا لی، پانی پہ دم کرا، پانی پیا، دعا مانگی، ختم۔ اللہ والوں دھیان اور توجہ، جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا نا کہ کون سا عمل کرنا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی افضلیت کیا ہے، جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ لوگ دھیان نہیں دیں گے، کامیابیاں نہیں ملیں گی۔ اللہ والوں اہمیت کو پہچانیں، جب تک کہ آپ لوگ اہمیت کو نہیں پہچانیں گے آپ لوگ ناکامیاب ہی رہیں گے۔ اہمیت کو پہچانیں، وظیفوں کو اس طرح سے کریں جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں کس طریقے سے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورۃ الکوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک بار پھر سے وظیفے کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا، آخر میں آمین بھی کہا جائے گا۔ اتنی آواز میں لازمی پڑھیے گا کہ آپ لوگ اپنے منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، اتنی آواز میں ضرور وظیفے کو پڑھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ کے ساتھ آمین کے ساتھ صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یا رحمانو، یا رحیمو، یا کریمو، یا اللہ، ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر کوشش کریں کہ درود ابراہیمی آپ لوگ 3 بار، 7 بار یا 5 بار لازمی پڑھیں۔ 11 بار پڑھ لیں، جتنا زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن کم سے کم 3 بار تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیے گا۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہاتھ اٹھانا ہے، جو جھولی پھنسارنی ہے، جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، اس کو ذہن میں رکھیں اور آپ لوگ دعا کرنا شروع کر دیں۔ جو طریقہ میں نے آپ کو ویڈیو میں سکھایا ہے، دیکھیں ان کلمات کو اس طریقے سے جب آپ پڑھیں گے نا تو خود بخود آپ کی جو گناہ ہے وہ معاف بھی ہوں گے، رستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹیں گی، بندشیں بھی کھلیں گی۔ دیکھیں مانگنے والوں کو بھی نہ مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ حصول برکت کے لیے اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔